الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن الله لا إله إلا هو من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا هو دخل الجنة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوق اور محبت سے درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محرم الحرام کا تیسرا جمعہ، اور آج کا موضوع ہم نے منتخب کیا ہے توحید باری تعالی۔ توحید عربی زبان کا لفظ ہے، اسی سے وحدانیت ہے، اسی سے واحد ہے، اسی سے احد ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو اکیلا جاننا، ماننا۔ وحد یوحد توحیدا، کسی کو اکیلا جاننا اور ماننا۔ اس کا جو عام مفہوم ہے وہ یہ ہے، عاقل بالغ ہونے کے بعد انسان اس بات کا اقرار کرے کہ ایک وحدہ لا شریک ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا، خالق ہے، جو میرے تمام معاملات کو دیکھنے والے، اس کے بارے میں فیصلہ کرنے والے مالک ہیں، اور دنیا میں جب کبھی بھی مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑی وہی ذات رازق ہے، اور آخرت میں واپس اللہ کے دربار میں ان کے سامنے حاضر ہونا ہے، وہی ذات البعث بعد الموت کی مالک ہے۔ یہ ایک مجموعی مفہوم ہے توحید کا، یہ ایک مجموعی موقف ہے، مفہوم ہے توحید کا۔ مکہ مکرمہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پکے ٹھکے مشرکین کفار مکہ، کوئی عام لوگ نہیں تھے، وہ مشرکین مکہ یا کفار مکہ جن کا تذکرہ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے۔ وہ اپنے اس فیلڈ میں، اس پروپیگنڈے میں اتنے ماہر تھے کہ شرک کو ملت ابراہیمی کا نام دیا تھا۔ شرک کو ملت ابراہیمی کا نام، میرے خیال سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ دو الگ الگ سمتیں ہیں۔ ایک طرف ملت ابراہیم، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی شریعت، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، ابراہیم علیہ السلام بت شکن، ابراہیم علیہ السلام نمرود کا انکار کرنے والے، اور دوسری طرف شرک، ایسا شرک کہ اللہ کی عظمت اور اللہ کی کرامت والا گھر روئے زمین پر بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے،
سبحان اللہ۔ ایسے میں میرے اور آپ کے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم، توحید بیان کرنے کی ذمہ داری ان کے ذمے اللہ نے لگائی، پھر انہوں نے کیسے نبھائی؟ تو مشرکین مکہ نے عاقل بالغ ہونے کے باوجود اللہ رب العزت کے ساتھ ایسے ایسے معاملات میں بتوں کو شریک کیا ہوا، یہ والا بت اولاد دیتا ہے اور یہ والا بت بارش دیتا ہے، یہ والا بت رزق اور کاروبار میں برکت دیتا ہے، کیا کیا تھے۔ اور اللہ رب العزت کے بارے میں ان مشرکین مکہ نے ایک دفعہ حضور علیہ السلام سے سوال کیا کہ یہ جو ہمارے 360 بت ہیں، ان کے بارے میں ہمیں ان کی بایوگرافی ہمیں معلوم ہے، اور قرآن مجید بھی بت پرستی کی ابتدا جناب نوح علیہ السلام سے بیان فرماتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے بعد شیس علیہ السلام، اس کے بعد کا نوح علیہ السلام کا پہلے کا جو زمانہ ہے، اس میں کئی پیڑھیاں گزری ہیں، کئی نسلیں گزری ہیں۔ نوح علیہ السلام کو جب نبی بنایا گیا تو طوفان نوح سے پہلے اس قوم میں شرک سرایت کر چکا تھا، اور 5 بڑے بتوں کے نام پارہ نمبر 29 سورہ نوح رکوع نمبر 2 میں، ود ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسر، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 اللہ رب العزت کے انتہائی نیک، برگزیدہ، متقی، پرہیزگار بندے تھے۔ اور میں مختصر بتا دوں کہ جب یہ لوگ دنیا سے گئے، اللہ رب العزت نے شیطان کو اتنی طاقت دی ہوئی ہے کہ وہ انسان کو بہکانے میں بڑا ماہر ہے۔ جب یہ 5 نیک لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے تو ایک دن شیطان پیچھے رہنے والی نسل کے درمیان آیا اور ان کو شرم دلائی، اور جی فلانوں، آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ اتنے نیک لوگ آپ کے درمیان میں سے گزر گئے، ایسا کرو ایک کمیونٹی ہال بناؤ اور اس ہال کے اندر کچھ نام لکھ کے رکھو، اور کبھی کبھار ہفتے 2 ہفتے میں آ کر ان ناموں کے لیے ایصال ثواب، ان کا ذکر خیر یہ کر لیا کرو۔ یہ نیک جذبہ روئے زمین پر شرک کی ابتدا ہے۔ ہم سب میں سے کوئی اس نقطۂ زاویہ نگاہ میں غلطی نہیں نکال سکتا، ہر کوئی اپنے بڑے بزرگوں کو اچھے نام سے یاد کرتا بھی ہے، یاد کرنا چاہتا بھی ہے۔ چنانچہ ایک پیڑھی گزری، انہوں نے ایسے یاد کیا، اگلی پیڑھی پہ اس نے آ کر بولا کہ یہ جو نام لکھے ہوئے ان کی بڑی اچھی شکلیں تھیں، صورتیں تھیں، وہ بناؤ۔ چنانچہ دوسری پیڑھی نے وہ صورتیں بنا کر وہاں لگائیں، نام ہٹا دیے۔ تیسری چوتھی پیڑھی پر آ کر گائیڈ کیا کہ آپ کے آباء و اجداد تو ان کی عبادت کرتے تھے، تم کیا کرتے؟ اب وہ نظریہ چلتے 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 اتنا ترقی پایا، شیطان چونکہ انسان کا ازلی دشمن ہے، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ انسان ایک اللہ رب العزت کا بندہ بنے اور اس کا شکر گزار بنے۔ اس نے چیلنج کیا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے باری تعالیٰ، آپ مجھے اس انسان کی وجہ سے اپنے دربار سے نکال رہے ہیں، آپ کے رب ہونے کی قسم میں ان کو ایسا گمراہ کروں گا کہ یہی تیرے ناشکرے بنیں گے۔ میں ان کو ایسا گمراہ کروں گا، اس انسان کی وجہ سے آپ نے مجھے دربار سے نکالا، میں اس انسان کو ناشکرہ کر کے چھوڑوں۔ کافر نہیں کہا، قرآن مجید کے الفاظ ہیں، اور قرآن مجید کے الفاظ میں مفہوم کا ایک سمندر ہے۔ کیا کہا اس نے کہ میں تیرے ہی بندوں کو تیرے خلاف ناشکرہ کروں گا۔ ناشکرے ہو گئے، اب آگے کفر کی طرف لے جاؤں، گمراہی کی طرف لے جاؤں، جہاں لے جاؤں میری مرضی۔ پھر ایک عجیب نکتہ قرآن مجید میں بیان ہے، توجہ فرمائیں، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم۔ اے رب تیری قسم،
پھر میں ان تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا۔ 4 سمتوں کا ذکر ہے، 2 سمتیں نہیں ہیں۔ آگے پیچھے دائیں بائیں 4 سمتوں کا اس نے اللہ رب العزت کے سامنے اعلان کیا ہے کہ وہ بندے جو تیری بندگی کا بڑا دم بھرتے ہیں، ان کو میں امتحان میں مبتلا کروں گا۔ 2 سمتیں رہ جاتی ہیں، ایک زیر زمین نیچے دیکھ کر، اور ایک اوپر دیکھ کر جو کہ آسمان ہے۔ بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے اگر انسان کی نگاہ اللہ رب العزت پر ہوگی زندگی بھر تو وہ ان شیطان کے نرغے میں نہیں آئے گا، اور اگر وہ عاجزی انکساری کے ساتھ اپنی نظریں جھکا کر نیچے زمین کی طرف دیکھ کر چلے گا تب بھی وہ ٹھوکر کھانے سے بچا رہے گا۔ باقی 4 سمتوں میں اس نے اللہ کے دربار میں قسم کھائی ہے کہ میں آؤں گا۔ چنانچہ یہ شرک بڑھتے بڑھتے حضور علیہ السلام کے زمانے تک آ گیا، اور ایک اتنی عجیب شکل اختیار کر گئی، نیکی کا جذبہ جو کہ وحی کی تعلیمات سے خالی تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں میری طرف؟ نیکی کا جذبہ جو کہ آسمانی وحی کی تعلیمات سے خالی تھا، یہاں تک پہنچ گیا کہ ان مشرکین مکہ نے طواف کے دوران کپڑے اتارنا شروع کر دی، اور اس کے پیچھے جو سوچ تھی، جو لوجک تھی، وہ یہ تھی کہ جن کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں ان کپڑوں میں ہم طواف نہیں کر سکتے۔ اب ذرا تصور کیجئے، اس زمانے میں ہم لوگ گئے گزرے لوگ ہیں، طرح طرح کی قرآن و سنت سے دوریاں ہمارے اندر بھی ہیں، لیکن اب ذرا تصور کریں کہ مطاف ہے، مطاف مبارک ہے، بیت اللہ کی عمارت ہے، اور اس کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ہیں، اور طواف کرنے والے برہنہ حالت میں طواف کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت آسمان سے پتھر نہیں برسا رہا۔ انہ کان حلیما غفورا، یقیناً اللہ رب العزت کی ذات اپنے بندے کے اوپر عذاب مستحق ہونے کے باوجود بردباری کا مظاہرہ کرتی ہے۔ حلیم کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایک خاص جگہ یا کوئی خاص بندہ عذاب کا مستحق ہو چکا، اب بھی اس کو چھوٹ اور معافی، یہ رب تعالیٰ کی شان ہے۔ غفورا، بہت بخشنے والا ہے۔ یہ اس کیفیت میں بھی اگر لا الہ الا اللہ کہہ دیں تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے۔ تو میرے معزز سامعین کرام، یہ شرک کا کچھ تھوڑا سا پس منظر میں نے آپ کو قدیم زمانے کا بتایا۔ حضور علیہ السلام کے تشریف لانے سے شرک کے بادل چھٹ گئے اور جزیرہ عرب میں توحید کا ڈنکا بجا، لیکن اب آہستہ آہستہ ہم دوبارہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکلتے جا رہے ہیں۔ پتہ نہیں یہ بات ہمارے دل و دماغ میں کس نے ڈال دی کہ ہم رب تعالیٰ سے ہم کلام، یا ہم رب تعالیٰ سے ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے۔ یہ وہی نقطہ ہے جو مشرکین مکہ کا ہے۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات بالکل الگ ہیں۔ سورہ قاف، رکوع نمبر 2، پارہ نمبر 26، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں تحقیق کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، اور اس کے دل میں جو وسوسہ آتا ہے ہم اس وسوسے کو بھی جانتے ہیں۔ کمال ہے۔ حالانکہ وہ وسوسہ دل میں پیدا ہو کر ابھی زبان اور دماغ تک نہیں پہنچتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس کے درمیان کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں، اور ہم اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ کسی انسان کو بھی شاہ رگ نظر نہیں آتی، کیونکہ وہ انسان کی یہ چمڑی کے اندر ہے، جلد کے اندر ہے، اور اللہ فرماتے ہیں اس جلد کے اندر جو شاہ رگ ہے ہم اس شاہ رگ سے زیادہ اپنے بندے کے قریب ہیں۔ اب بتائیے، ایک طرف اللہ رب العزت کا فرمان یہ ہے، اور دوسری طرف ایک غلط فلسفہ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی ڈائریکٹ اللہ پاک کو نہیں پکار سکتا، ڈائریکٹ اللہ پاک سے نہیں مانگ سکتا۔ اس کے درمیان میں ہمیں
کسی بندے کی، کسی واسطے کی، کسی بڑی ہستی کی ضرورت ہے تو وہ تو قرآن مجید کی تعلیمات سے بہت دور ہو رہا ہے، گویا کہ توحید کے نقطۂ نگاہ سے بہت دور جا رہا ہے۔ یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ ہم نے وسیلہ پیدا کیا، وسیلہ اور توسل ہم نے پیدا کیا، لیکن مانگنا اللہ تعالی سے ہے، صرف اللہ سے، وسیلے سے نہیں مانگنا ہے۔ مثلا اس کو اگر آج کل کی جدید مثال میں کنورٹ کرنے کی کوشش کروں تو آٹے کی مل لگائیں آپ، جو آٹا جنریٹ کرے دن میں 200 ٹن کرے، 300 ٹن کرے، تو کوئی عقل مند جا کے اس بلڈنگ سے مانگے گا اے بلڈنگ مجھے آٹا دے دے؟ وسیلہ تو یہی ہے۔ دیکھنے میں نظر بھی آتا ہے کہ آٹے کی پروڈکشن مل سے ہوتی ہے، کھیت سے نہیں ہوتی، کھیت سے تو گندم آئے گی، لیکن وسیلہ وسیلہ ہے، مانگنا اللہ رب العزت سے ہے جو گندم پیدا کرنے والا ہے۔ بڑا باریک نقطہ ہے، اعتدال پہ رہ کر اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک ماننا، جاننا، پھر اس کے احکامات پر عمل کرنا، یہ اللہ رب العزت کا بنیادی حق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کے حقوق بیان ہوئے ہیں، جن میں سے پہلا حق یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک ماننا۔ اور اگر کوئی زبان سے یہ کہے کہ اللہ رب العزت اکیلے ہیں اور دل میں بولے کہ میرا یہ فلاں 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 جو تعلق ہے یہ انشاءاللہ یہ زیادہ فائدہ مند ہے، العیاذ باللہ، اللہ معافی دیں، تو اس کی توحید میں فرق ہے۔ یہ خود تعجب کی بات نہیں ہے میرے معزز سامعین، یہ خود تعجب کی بات نہیں ہے کہ اس ایک اسلامی معاشرے میں توحید پر بیان کیا جائے۔ تعجب در تعجب ہے، مسلم معاشرہ ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کوئی بھی غیر مسلم نہیں ہے، لیکن اس میں توحید کی وضاحت دی جا رہی ہے کہ توحید کا مطلب یہ ہے، تعریف یہ ہے، توحید کا تقاضا یہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہماری روزمرہ کی مصروفیات، مختلف لوگوں سے ملنا، پھر سوشل میڈیا کی اس میں ملمہ سازی، دل فریبی، جال سازی، اس کی وجہ سے ایک معصوم ذہن معلوم نہیں کن کن پیچیدگیوں میں مبتلا ہو چکا ہے۔ ایک بات یاد رکھے، ایک بات یاد رکھے، خدا نخواستہ کوئی بھی معاملہ ہو، اللہ بچائے غم کا معاملہ ہو، پریشانی آ جائے، ایک وحدہ لا شریک۔ حضرت اسماء بنت عمیس، حضرت علی ابن طالب، دیگر کئی صحابہ کرام سے ایک حدیث مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کبھی بھی کوئی پریشانی پیش آئے فوراً کہو اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ آپ پریشانی کو دیکھیں گے ایسے کافور ہوگی۔ پریشانی دور کرنے کے لیے، مصیبت سے نکلنے کے لیے آپ ہاتھ پاؤں لازمی ماریں گے۔ اتنا توکل ہمارا وہ والا نہیں کہ ہم بیٹھ رہے ہیں، ہم اللہ پاک کا امتحان نہیں لیں گے، ہم لوگ اللہ ہمارا امتحان لے گا، وہ خالق ہے، ہم خالق نہیں ہیں۔ بعض اوقات ہمیں یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ میں نے اللہ سے دعا کر دی، اب میں دیکھتا ہوں میرا اللہ یہ کام کیسے کرتا ہے، نہ، تو غلط ہو رہا ہے سب۔ اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو 6 سے 7 دنوں میں پیدا کر کے انسان کو یہ تعلیم دی کہ کام آہستہ آہستہ صبر و تحمل کے ساتھ اسباب کو اختیار کر کے انجام دیا جائے گا، ورنہ کلمہ کن فیکون میں کتنا ٹائم لگتا ہے، کن فیکون، اور یہ بھی عربی الفاظ کی عبارت ہے جو جلدی کو تعبیر کر رہی ہے کہ اللہ رب العزت جب کوئی حکم کرتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے، کن فیکون، میرے خیال سے 2 سیکنڈ بھی نہیں لگتے۔ لیکن اس کے باوجود اتنے لمبے پورے ہفتے میں کائنات کو تخلیق دینا، آسمانوں کو، زمینوں کو بنانا، یہ صرف انسان کو یہ تعلیم دینی ہے کہ اس روئے زمین پر کام ہوں گے، لیکن اللہ پہ توکل کے بعد اسباب اختیار کرنے سے ہوں۔ تو میرے معزز سامعین کرام، اللہ پاک کی توحید کے حوالے سے کچھ باتیں ہوئیں، کچھ آیات پڑھی گئیں، ایک حدیث شریف آپ کے سامنے پڑھی گئی۔
یاد رکھیں دنیا میں جب کبھی بھی کوئی معاملہ پیش آئے، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو غم میں یاد کرتے ہیں، اور بہت سے نیک بندے ایسے بھی ہیں جو اپنی خوشی کی ابتدا اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے کرتے ہیں۔ لیکن مجموعی طور پر مسلم معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ وہ رب تعالیٰ کو صرف پریشانی اور غم میں یاد کرتے ہیں۔ کھولیے قرآن مجید 25واں پارہ، پیج نمبر 1، دل کے کانوں سے سنیں۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب کبھی بھی ہم انسان پر انعام کرتے ہیں، اور اللہ جب انعام کریں گے تو اپنے انعام کی انتہا کرتے ہیں، اور جب کبھی بھی ہم انسان پر اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ پہلو تہی کرتا ہے اور رب تعالیٰ کو اگنور کرتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک کا کوئی امکان نہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا کھلے الفاظ میں تمام انسانیت اور پھر خاص طور پہ اپنے مسلمان مومن بندوں سے شکوہ ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب کبھی بھی ہم انسان پر اپنا انعام، احسان، اکرام اس کو نوازتے ہیں، اعرض اگنور کرتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ اپنے پہلو کے لے کر ہم سے دور ہو جاتا ہے، یعنی کہ کوئی اس کا رب ہے ہی نہیں، یعنی کہ کوئی اس کا رب۔ یہ مجموعی کیفیت اللہ نے بیان فرمائی۔ اب اللہ رب العزت دوسری کیفیت بیان کرتے ہیں۔ اسی انسان کو جب ہم آزمائش میں ڈال کر اس کا امتحان لیتے ہیں، سنیے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب کبھی اس کو شر لاحق ہو، یعنی امتحان، مصیبت، بیماری، ازاری، نقصان، کسی عزیز کی موت، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اب یہ اتنی لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، اتنی لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ تھک جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت معاذ اللہ اپنے بندے کو اپنے سے دور نہیں کرنا چاہتا، لیکن اللہ رب العزت انسان کے رویے کی ایک مجموعی تصویر کشی پیش کر رہے ہیں کہ میرے بندے میں غمی اور خوشی میں تیرا خدا ہوں۔ یہ کیا ہو گیا کہ تو نے مجھے صرف غمی کا خدا بنا دیا، خوشی میں تیرا خدا کوئی اور ہے؟ توحید تو یہ ہے کہ خدا خود حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا خود حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، ایک کلمہ یاد رکھیں، یہ توحید کے بارے میں بنیادی نقطہ ہے۔ روئے زمین پر کبھی کوئی ناگوار واقعہ پیش آئے، چھوٹا یا بڑا، آپ میری آواز سن رہے ہیں انشاءاللہ، توجہ سے سن رہے ہیں؟ روئے زمین پر کبھی، اچھا یہ دنیا ہے، اس میں دنیا انسان کے مرضی کے مطابق نہیں چلتی، بعض اوقات انسان کو وہاں سے ناگواری پیش آتی ہے جہاں انسان کو تصور نہیں ہوتا کہ یہاں سے ناگواری پیش آئے گی، لیکن چونکہ دنیا ہے، دنیا میں معاملات دیکھنے ہیں، موت تک اپنی زندگی کو لے کر چلنا ہے۔ روئے زمین پر کبھی بھی کوئی بڑی سے بڑی پریشانی، چھوٹی سے چھوٹی پریشانی، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھیں، بڑی سے بڑی آزمائش، چھوٹی سے چھوٹی آزمائش پیش آ جائے، فوراً دل اور زبان سے ایک کلمہ نکلے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ میں کہوں گا میرے ساتھ دہرائیں، پڑھیے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ کچھ لوگ شرما رہے ہیں، یاد کر لیں، کام آئے گی، پڑھیں، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ کسی کو اگر یہ کلمہ لکھا ہوا چاہیے ہو تو اس کو لکھا ہوا بھی دے دیں گے۔ اس میں 2 دفعہ اللہ کا نام ہے، اللہ اللہ، اور تیسری دفعہ ربی لا اشرک بہ شیئا، ٹوٹل ملا کر یہ 5 ورڈز، ایک سینٹنس ہے، 5 ورڈز، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ۔ آپ پڑھ لیں گے اس کو اور پڑھیں گے یقین کے ساتھ،
آپ دل سے دعا دیں گے بھائی کسی فقیر نے ایسی بات بتا دی کہ سارا غم ساری پریشانی 95% جاتی رہی، 5% باقی رہے گی کیونکہ دنیا ہے، لیکن اس کا بوجھ، اس کا غم، اس نقصان کا دکھ یہ ایسے جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ خدا نخواستہ پریشانی پیش آئے، پہلا کام یہ کرنا ہے، باقی ہاتھ پاؤں مارنا بعد کی بات ہے۔ وہ اسباب بھی اختیار کریں گے، آپ ہاسپٹل جانا ہو وہاں بھی جائیں گے، آپ نے کچھ جو بھی کرنا ہے ما تحت الاسباب، جو کام کرنے ہیں وہ اس جملے کے بعد کریں۔ یہ آپ کا ٹائم بھی زیادہ نہیں لے گا یہ جملہ، اور یہ حضور علیہ السلام نے حضرت اسماء بنت عمیس، حضرت علی بن طالب، دیگر بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کو یہ جملہ خود سکھایا کہ مصیبت اور پریشانی کے وقت یہ جملہ سب سے پہلے پڑھنا ہے۔ اب ترغیب کی خاطر ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر، جو کہ رب تعالیٰ کی توحید پر دلالت کرتا ہے، اس میں بڑا سبق ہے، اس کے بعد ہم بات کو ختم کرتے ہیں۔ ایک بڑے بڑے محقق تھے، بڑی کتابوں کے مصنف، بڑے اللہ والے۔ زندگی میں ایک دفعہ انہوں نے دودھ پیا، دودھ پینے کے بعد ان کے پیٹ میں درد ہوا، اور انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا، اہلیہ یہ دودھ نے میرے پیٹ میں درد کر دیا۔ چنانچہ اس کے بعد انہوں نے اپنا کچھ علاج وغیرہ کیا اور زندگی گزاری، موت ہو گئی۔ حشر میں اللہ رب العزت کے دربار میں حاضری ہوتی ہے، اللہ رب العزت ان کی ساری کتابوں کو، جو کچھ انہوں نے دینی خدمات کی، وہ ایک سانس کے بدلے میں قبول کر لی۔ لاؤ اگلے سانس کا بدلہ لاؤ، کچھ بھی نہیں۔ اچھا، اللہ رب العزت نے ان سے سوال کیا کہ پیٹ میں درد دودھ کرتا ہے یا اللہ کرتا ہے؟ حالانکہ نارمل زندگی کی بالکل عام بات ہے، ہم لوگ دن میں دسیوں دفعہ اس طرح کی بات کرتے ہیں، اس چیز سے مجھے یہ ری ایکشن ہوگا، فوڈ پوائزن ہو گیا۔ میں بات کر رہا ہوں ترغیب کی، ہم میں سے ہر کوئی شخص اتنے بڑے اعلیٰ درجے پر نہیں جا سکتا، لیکن اس واقعے میں بہت بڑا سبق ہے توحید باری تعالیٰ۔ غمی، خوشی، صحت، بیماری کا خالق اللہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب یہ سوال کیا کہ پیٹ میں درد دودھ کرتا ہے یا اللہ کرتا ہے، وہ سمجھ گئے بہت بڑی غلطی ہو گئی اس تعبیر میں، اس الفاظ میں۔ اللہ رب العزت سے معافی کے خواستگار ہوئے۔ اللہ کریم ہمیں بھی صحیح معنوں میں توحید باری تعالیٰ کو سمجھنے کی، جاننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کیجیے۔